بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، اپنے وظائف الہی چینل پہ آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ایک نئے وظائف کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، جس کے اندر میں آپ لوگوں کو ایک وظیفہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہت مفید ہے۔ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ بھی اس کا آخری عشرہ سٹارٹ ہے، تو جمعہ کے حوالے سے اور اس مہینے کے حوالے سے یہ وظیفہ بہت ہی مفید ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ بھی آپ کہیں پہ بھی اس کو کرنا چاہیں تب بھی آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا۔ ناظرین گرامی، ہر ایک چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور اسی حوالے سے وظائف کا بھی ایک وقت مقرر ہوتا ہے، عبادت کا بھی وقت مقرر ہے۔ ہر ایک چیز اپنے وقت کے ساتھ سفر طے کر رہی ہے۔ چاہے زندگی کو دیکھ لیں تو ہر انسان کی زندگی اس کی وقت کے ساتھ اسے اختتام پر لے کے جا رہی ہے۔ جیسے ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ اس کی عمر بھی بڑھتی رہتی ہے اور پھر نوجوانی اور پھر بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے سورج صبح نکلتا ہے اور اپنی جوش و تاب کے ساتھ اس طرح سے آتا ہے کہ دن کا وقت آ جاتا ہے اور دوپہر کو وہ بالکل ہی اپنے جوش و خروش میں ہوتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے، تو اسی طرح سے پھر رات کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک چیز کا وقت مقرر ہے، اور ہم جس طرح سے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں تو 5 وقت کی نماز ہم ایک وقت کے ساتھ مقرر کرتے ہیں۔ صبح کے وقت ہم صبح کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر کے وقت ہم ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، عصر کے وقت عصر کی، مغرب کے وقت مغرب کی، اور عشاء کے وقت عشاء کی۔ اسی طرح سے یہ جو وظائف میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آتا ہوں تو یہ بھی ان کے ساتھ بھی وقت کا مقرر ہونا ضروری ہے۔ تو یہ وظائف جو میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں، اس کو آپ بخوبی پہلے سے جانتے ہوں گے۔ جو چیز اس کے اندر پڑھنی ہے، کس طرح سے پڑھنی ہے، کیا طریقہ کار ہے، اور اس چیز کو کس طرح سے ہم نے اینڈ پہ لے کے جانا ہے اور کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، وہ اس کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ یہ وظیفہ خاص کر ہر اس جائز مقصد کے لیے ہے، لیکن زیادہ تر جو مفید ہے وہ ہے رزق کے حوالے سے۔ آپ کا رزق میں کوئی کسی بھی قسم کی دشواری ہے، نوکری نہیں ہے، جاب نہیں ہو رہی، اس کے علاوہ کاروبار میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہے، مالی لحاظ سے آپ بہت ہی تنگ دست ہیں، تو آپ کو یہ وظیفہ بہت فائدہ دے گا۔ آپ نے صرف 2 وقت مقرر کر لینے ہیں، صبح کا اور شام کا۔ صبح کے وقت یہ عمل کرنا ہے اور شام کے وقت یہ عمل کرنا ہے۔ کس طرح سے کرنا ہے، چلتے ہیں اس کی طرف۔ تو سب سے پہلے آپ صبح کی نماز کے بعد جیسے ہی سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور شام کو آپ جیسے ہی مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اندھیرا شروع ہو جاتا ہے تب یہ عمل کرنا ہے۔ کرنا کیسے ہے، کیا پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ آپ نے صبح کی نماز کے بعد اور شام کی مغرب کی نماز کے بعد باوضو پہلے سے ہی ہوں گے، کیونکہ یہ نماز کے بعد آپ عمل کر رہے ہیں، تو آپ نے تسبیح لے لینی ہے، اور اس تسبیح کے اندر آپ نے 11 مرتبہ کوئی سا درود پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کا درود پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی درود جو آپ نے یاد کیا ہوا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، یا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور درود جو ہم ہر وقت چھوٹا درود جس کو کہتے ہیں ہم نام کے ساتھ پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ان کی تعداد کتنی ہے کہ اس عمل سے پہلے اور آخر میں 11 مرتبہ یہ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود اول پڑھ کے آپ نے تسبیح لے لینی ہے، اور اس کے اندر آپ نے 41 دفعہ، کتنے دفعہ، 41 دفعہ بما بسم اللہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ناظرین گرامی، 41 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں جب 41 مرتبہ آپ نے پوری کر لینی ہے تعداد، تو آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اسی لحاظ سے پھر شام کو مغرب کی نماز کے بعد آپ نے پھر سے یہی عمل کرنا ہے کہ 11 مرتبہ درود شریف اور 41 مرتبہ سورہ کوثر بما بسم اللہ، اور پھر سے
11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے تواتر 3 دن کرنے ہیں، اور 3 دن کرنے کے بعد آپ لوگوں کو آپ کا مقصد جو آپ نے نیت جو آپ نے عمل کی ہوگی وہ آپ کو اس کا رزلٹ ضرور ملے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کا بھی پابندی کرنی ہے۔ نماز آپ نے 5 گانا پڑھنی ہے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہی پڑھنی ہے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو اس چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے جتنے بھی گناہ ہیں ان سے دور رکھنا ہے، اپنے آپ کو ان سے بچتے رہنا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے وظائف کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔